बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आजकल सर्वे बहुत करवाए जा रहे हैं। एक सर्वे में अचानक ये सामने आता है कि नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। बाद में पता चलता है कि वो सर्वे सिर्फ इस बात पे था कि सिर्फ रीसेंट कुछ दिनों में या कुछ वक्त में किसने अपने आप को कुछ बेहतर किया है। सिर्फ ये सवाल था, उसके जवाब में नवाज शरीफ का नंबर 1 आया। लेकिन नाजरीन, उसी सर्वे में पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात कौन सी सामने आई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कि इमरान खान के कौन से इकदामात हैं जो अगले इलेक्शन तक सारा माहौल बदल सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये हैरान कुन सर्वे के रिजल्ट का जो नतीजा है, जो फाइनल नंबर्स हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। गैलप का ये सर्वे, और गैलप आपको पता है कि हिस्टोरिकली नून लीग के करीब समझा जाता है, नून लीग के हम ख्याल समझा जाता है। इसके बावजूद पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, उस वक्त भी जब सबसे ज़्यादा तारीख में महंगाई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पे है, खाने का तेल बुलंद तरीन सतह पे है। आप नाम ले लें किसी चीज़ का, वो आपको बुलंद तरीन सतह पे नजर आएगी, ख़ास तौर पे अगर उसका इंपोर्ट से ताल्लुक़ है। इसके बावजूद अब भी तहरीक इंसाफ उस सर्वे में, गैलप के सर्वे में, जो हिस्टोरिकली नून लीग के करीबी समझा जाता है, मकबूल तरीन जमात है। महंगाई अवाम का मसला है, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ नंबर 1 आती है। अब भी नून लीग तहरीक इंसाफ को क्रॉस नहीं कर पाई। अब मैं आपको बताता हूं जो असल चीज़ है। डॉलरों के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन वो क्या इकदाम है जो अगले 1.5 सालों में इस 23% को 35% पे ले जाएगा, और इमरान खान का कोई सानी नहीं रहेगा करीब करीब भी। और वो मैं आपको ये इकदाम बताता हूँ, ये ज़रा आप खुद कुछ नंबर सुन लें, फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। डायलिसिस आपको पता है एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। किडनी फेलियर एक बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब तक हमारे 1,33,016 लोग जो हैं ये सहूलत ले चुके हैं। कैटरेक्ट के ऑपरेशन 1,17,074 लोग जो है ना 74 ये सहूलत ले चुके हैं। सिजेरियन डिलीवरीज 57,000, हिस्टेक्टमीज 40,000, हर्नियोप्लास्टी 40,000, अपेंडिसेक्टमीज 24,000, कीमोथेरेपी 22,000, कॉर्नरी एंजियोग्राफी 19,000, एंजियोप्लास्टी या कैबेज जो ऑपरेशन है वो 14,000। अब ये मसला ये है, और ये वो हैं, इससे पहले आपको पता है क्योंकि हमने तो सरकारी अस्पताल अब इम्पैनल करने शुरू किए। ये सारे प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे थे एंड पीपल वर वेरी सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि अगर 98.5% सेटिस्फेक्शन रेट आ रहा था, उसमें से 4-5% ज़रूर ऐसे 0.5% ऐसे ज़रूर लोग होंगे जिनको ना समझी की वजह से मसला बना। ये नाज़रीन किस चीज़ की शुरुआत है? ये तकरीबन 7-7.5 लाख लोगों का बताया गया है कि अब तक वो पंजाब में इस सहूलत से फ़ायदा उठा चुके हैं। इमरान खान को पूरे पाकिस्तान में 1,70,00,000 से कुछ कम वोट पड़ा है। ये इमरान खान को पड़े हुए कुल वोट का 4% बनता है, जिन लोगों ने ऑलरेडी फ़ायदा उठा लिया है इससे पंजाब में। ये चीज़ क्या बताती है कि अगर अगले 1.5 साल में, और क्योंकि 31 मार्च तक पूरे पंजाब में ये सेहत कार्ड होगा, लोगों की कीमोथेरेपीज हो रही हैं टॉप क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। लाखों का खर्चा जो कभी अफोर्ड ना कर सकते, वो मुफ्त में हो रहा है। 22,000 लोग ऑलरेडी, ये पंजाब में अभी आपको पता है कि पिछले साल शुरू हुआ था, 22,000 लोग कीमोथेरेपी करवा चुके हैं। किडनी फेलियर के लोग 1 लाख से ज़्यादा इस पे अपना इलाज करवा रहे हैं या करवा चुके हैं। ये जानलेवा इमराज की बात हो रही है। तो जब आप 7 लाख लोगों का इलाज करते हैं तो एक ख़ानदान में कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं। ये पाकिस्तान की एवरेज है। 7 लाख का इलाज करते हैं तो आप 42 लाख लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी अपने टोटल वोटर का 25% आप इम्पैक्ट करते हैं। ये इकदाम जो है ये वोटर्स के लिए नहीं है, ये तो एक फलाई रियासत की तरफ कदम है। ये हकीकी फलाई रियासत की तरफ कदम है, और मैं इसको इसी नज़र से देखता हूँ। लेकिन सियासत पर भी क्योंकि बात करनी है, और इन चीज़ों पर सियासत होगी, इस पर कीड़े निकालेगी अपोजिशन और सियासत करने की कोशिश करेगी। और हुकूमत इसको ये कह के सेल करेगी कि देखिए हमने कितनी शफाफियत से गरीबों को
علاج پہنچایا ہے، بہترین علاج ان تک پہنچایا ہے، 10 لاکھ روپے تک سالانہ، اور پھر کسی کا اگر کارڈ ختم ہو جائے تو اس کو حکومت ٹاپ اپ بھی کر کے دے رہی ہے، کسی کے علاج پہ زیادہ خرچہ آتا ہے تو وہ بھی حکومت دے رہی ہے۔ اعتراضات بہت کم ہیں، کسی بھی سسٹم کے شروع میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں لیکن بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے ابھی تک۔ اپنے نمائندے ظاہرہ بٹھائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں مختلف ہاسپٹل میں، جو پینلز میں ہیں، تاکہ وہاں پہ کوئی فراڈ نہ ہو سکے، کسی قسم کا پیسے نہ دینے پڑیں۔ اس سے کیا فرق ہوگا؟ اگر آپ آلریڈی ابھی 1.5 سال رہتا ہے اپنے، یا پورے پاکستان میں اگر آپ کر لیں کے پی اور پنجاب ملا کے، اپنے 25 سے 30% ووٹر کو آپ آلریڈی امپیکٹ کر چکے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے اس کا کہاں کہاں امپیکٹ آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کے پی میں فضل الرحمان جیت گیا، صرف پشاور کی سیٹ کا آپ دیکھ لیں، صرف پشاور کی سیٹ پہ جہاں فضل الرحمان کا امیدوار جیتا ہے، جو جیتنے کا مارجن تھا، جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے، جیتنے کا مارجن اس سے کم تھا۔ 15,000 کا اگر جیتنے کا مارجن تھا تو 23,000 ووٹ ریجیکٹڈ تھے۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب پہلے سے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں اور دھاندلی کرنی ہوتی ہے، یہ تب ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے کیا ان لوگوں نے، یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ کچھ لوکل الیکشن کمیشن کے عملے کو ملایا جا سکتا ہے ساتھ، یا بڑے لیول پہ منظم دھاندلی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے تو اب نظر آ رہے ہیں شوائب۔ لیکن آپ نے باقی دیکھا رزلٹ، ابھی آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کا دیکھا ہے، وہاں پہ تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ اگر اتنا ہی تھا تو فضل الرحمان اپنے گھر سے نہیں جیتے، یعنی پشاور سے جیت گئے اور اپنے گھر سے نہیں، یعنی اپنے محلے سے ایک بندہ جیت نہیں سکتا اور وہ آگے پشاور سے جیت گیا، یہ ممکن تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت امپیکٹ آنے والا ہے۔ صحت کارڈ کا، سستے جو گھروں کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں، کامیاب جوان، کامیاب پاکستان پروگرام، یہ کچھ پروگرام ہیں احساس پروگرام کے انڈر، خاص طور پہ کچھ اور پروگرام مزید چل رہے ہیں، ان کا بہت امپیکٹ آنے والا ہے۔ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ اگلے 1.5 سالوں میں اس سے فائدہ اٹھا چکی ہوگی، ہر بندہ نہیں تو کم از کم اس کے جاننے والا یا اس کا کوئی فیملی ممبر ان چیزوں سے فائدہ اٹھا چکا ہوگا، اور ایک ویو بن جائے گی۔ اور پھر جو پاپولر ووٹ اینڈ میں آتا ہے، اور اب کیونکہ ایک نیا لا بنا دیا گیا ہے آرڈیننس کے ذریعے کہ اب وزراء، وزیر اعظم سب کیمپین کر سکیں گے الیکشن میں، تو ایک مومنٹم پہلے سے ہی بن جائے گا۔ کوئی بائی الیکشن ہے اس میں بھی ہوگا، یہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، اس میں عمران خان امیجن کریں خود جلسے کریں گے پورے پنجاب میں، بہت مومنٹم بن جائے گا۔ اس لیے یہ پریشان ہے، یہ سروے کرواتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہم عمران خان سے 10-20% اوپر ہوں گے۔ اب تک تحریک انصاف کرونا 2-2.5 سال سے اس نے نچوڑ کے رکھ دیا لوگوں کو، اس دوران بہت سارے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے، اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی مقبول ترین پارٹی ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے کہ آگے مزید بہتری آنی ہے، خرابی نہیں آنی ہے، کیونکہ جب فلاح کے جو کام آپ کرتے ہیں، فلاحی کام جو کرتے ہیں، وہ جب لوگوں تک پہنچتے ہیں تو اس سے ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ وہ ہوگا۔ آتے ہیں آپ تیسری چیز کی طرف کہ یہ سب ہوگا کیسے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ اس سال گڈز اینڈ سروسز کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 38 ارب ڈالر ہوں گی اس مالی سال، 31 ارب ڈالر گڈز کی اور تقریباً 6-7 ارب ڈالر آپ کی سروسز کی ایکسپورٹس، تو 38 ارب ڈالر پہ ہیں۔ پاکستان کو ہر سال اپنی ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم آن ٹریک ہیں۔ اس حکومت کو پہلے 2 سال بہت مشکل پیش آئی، لیکن ایکسپورٹس میں یہ کارکردگی بھی نہیں دکھا سکے۔ یس آپ کہہ سکتے ہیں کرونا تھا، پہلے سال معیشت روک تھی، لیکن پہلے 2 سال وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ لیکن اب ہمارا مومنٹم بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے میں ہے۔ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان نکل جائے گا اس گرداب سے، پھر آپ حقیقی فلاحی ریاست بنا پائیں گے۔ فلاحی ریاست بن سکتی ہے جب جیبیں بھری ہوں۔ خالی جیب سے آپ باتیں کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن فلاحی ریاست نہیں بن سکتی۔ جیسے عمران خان کہتے ہیں، مجھے اچھی لگتی ہے خیر یہ بات کہ ہم یہ سوچتے رہیں گے پہلے امیر ہوں گے پھر فلاحی ریاست بنائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہم فلاحی ریاست بنانا شروع کر دیں گے، اللہ کی برکت آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان کو پیسہ بھی ملے گا، وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا یہی ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہو، یہ نہ سوچو کہ میں ارب پتی ہوں گا تو میں کسی کی مدد کروں گا، کروڑ پتی ہوں گا تو کسی کی مدد کروں گا، اپنے سے کم کی مدد کر دو۔ تو حکومت نیچے سب کی مدد کرے، حکومت سب کا خیال رکھے، عوام کو احساس دلائے کہ یہ ریاست ان کا خیال رکھے گی۔ بنیادی روٹی کپڑا مکان جو ہے یہ تو آپ نے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، روزگار آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے، تحفظ صحت یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یکساں تعلیم آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے، جو شہری حقوق ہیں وہ آپ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ سب لوگوں کو فراہم کرے ریاست، تو دیکھیں اللہ کی کیسے برکت آتی ہے۔ ہم نے تو کلمے کے نام پہ یہ ملک بنایا تھا۔ یہ سارے فگرز یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف اب بھی مقبول ترین جماعت ہے۔ گو کہ مقبولیت میں کمی آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے،
کیونکہ مہنگائی ہے اور مہنگائی سے امیر غریب کو اب برابر فرق پڑ رہا ہے پوری دنیا میں. اس حد تک مہنگائی بڑھ گئی ہے. غریب کو زیادہ فرق اس لیے پڑ رہا ہے کہ وہ بمشکل جو گزارا کرتا تھا، آخری تاریخوں میں بھی مینج کرتا تھا، اس کے لیے وہ آخری تاریخیں تک پہنچنا بھی اب مشکل ہو گیا. لیکن اس کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے تاکہ غریبوں کو شیلٹر کیا جا سکے، پروٹیکٹ کیا جا سکے اس مہنگائی سے. حکومت نے راشن کا جو کام شروع کیا ہے اس میں 7 لاکھ یا کوئی کریانہ سٹور اتنے رجسٹر ہو چکے ہیں. لوگوں کو شاید ابھی تک پوری طرح معلومات نہیں ہے اس سسٹم کی. اگر یہ پہلے فیز میں کامیاب ہوا تو شاید یہ کنٹینیو کیا جائے گا. اسی طرح مزید چیزوں میں بھی ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کے غریب کو اگر بچا لیا گیا اور آپ کا کاروبار پھلتا پھولتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان یہ سروائیو کر جائے گا مہنگائی کی لہر. اور آگے یوکرین اور امریکہ کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، امریکہ ایران کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. یہ اگر ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ آئل پرائس تھوڑی سی سٹیبل ہو کے نیچے آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر جیسے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ باقی سپلائی چین جو دنیا میں متاثر ہوا ہے وہ جیسے جیسے بہتر ہوگا، چائنا جو ہے جب کیپ اپ کر لے گا سپلائی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. چائنا بہت بیہائنڈ چلا گیا تھا کیونکہ بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگا دیے تھے چائنا نے، فیکٹریاں بند کر دی تھیں، سب کچھ. بہت فرق پڑے گا. چائنا پوری دنیا کو بنیادی طور پہ سپلائی کر رہا ہے چیزیں، اور ایسے یورپ میں بھی ہوا ہے. یورپ بھی بند ہو گیا تھا، امریکہ بھی بند ہو گیا تھا. آہستہ آہستہ دنیا کھلے گی. آنے والے چند مہینوں میں آپ کو یہ امپیکٹ کم ہوتا نظر آئے گا. ان تمام فلائی منصوبوں کے ساتھ اگر مہنگائی بھی نیچے آنا شروع ہو گئی تو یہ جو آپ کو ابھی 23% پہ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی اور 22% پہ نون لیگ، یہ گیپ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. 10 سے 15% تک یہ گیپ جا سکتا ہے اگلے الیکشن تک اگر یہ جو ساری مہنگائی کی لہر ہے یہ ختم ہو جائے. کیونکہ باقی لوگوں کو عمران خان حکومت سے ایز سچ میری جتنوں سے بھی بات ہوتی ہے کوئی گلہ نہیں ہے، مہنگائی پہ ہی لوگ بات کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کس طرف جاتی ہے. امید افزا کچھ خبریں آ رہی ہیں عالمی حالات کے تناظر میں. دیکھتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.